اس وقت ساری دنیا کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہے، تم کوشش کرو اسباب پر، امید کرو اللہ سے۔ ہائے ہائے، ظاہری کوشش کر کے تو مشرک بھی کہتا تھا کہ اللہ کرنے والے ہیں، ظاہری اسباب میں تو مشرک بھی کوشش کر کے کہتا تھا کہ اللہ کرنے والے ہیں۔ دماغ ایک مشرک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا، اپنے طریقے سے علاج کر کے کہا کہ میں علاج تو آپ کا کروں گا لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شفا دماغ نے کہا یہ کہ میں آپ کا علاج تو کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مشرک بھی یہ کہے کہ ہم کوشش کریں گے ظاہری طور پر، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مسلمان بھی یہ کہے کہ میں تو ظاہری کوشش کر رہا ہوں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ اللہ سے کامیابی لینے کا راستہ کیا ہے؟ یہ تو ایک مشرک بھی کہہ رہا کہ اللہ کرنے والے ہیں۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی جی، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان زمین کس نے بنائے تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، سوال اس بات کا ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے کیا اسباب ہیں؟ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے کیا اسباب ہیں؟ اگر کائنات سبب ہے، کائنات اگر سبب ہے، پھر تو پوری دنیا کے مسلمان 100% کامیاب ہوتے اپنے اسباب میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اکثریت اپنے اسباب میں ناکام ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اصل اس کے احکام ہیں، اصل اس کے احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عمل بنا کر پیش کرو اس کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ آپ بارہ سنتے ہیں واقعہ ان 3 آدمیوں کا جو غار میں داخل ہوئے تھے اور چٹان سر کی اور راستہ بند ہو گیا، راستہ بند ہو گیا، چٹان سر کی راستہ بند ہو گیا۔ یہ اللہ سے یہ بھی مانگ سکتے تھے کہ اے اللہ، ظاہری اسباب میں تو کوئی جھٹکا لے آ زلزلے کا، یا کوئی پانی کا سیلاب لے آ جو چٹان کو بہا دے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے جو اپنی طاقت سے اس کو ہٹا دے، یا کوئی جن ہو جس کی قوت سے یہ چٹان ہٹ جاوے۔ ساری شکلیں ہیں نا، فرشتوں کی شکل سے لے کر جنات اور شیاطین کی شکل تک ساری شکلیں ہیں، ساری شکلیں ہیں۔ لیکن آپ روایت پہ غور کریں، ان تینوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں سے نجات نہیں پا سکتے، اس موت کے منہ سے نکل نہیں سکتے جب تک ہم اللہ کے سامنے اپنے وہ نیک اعمال پیش نہ کریں جو ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی مخلوق پر احسان کرنے کے لیے کیے ہوں۔ اس لیے 2 باتیں ہیں اس میں اصل، اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق پر احسان کرنے کے لیے، جس میں ذاتی کوئی فائدہ نہ ہو، جس میں ذاتی کوئی فائدہ نہیں۔